بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور آج کے اس ویلاگ میں دو اہم ایشوز کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک، آپریشن رجیم چینج کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ نے باضابطہ طور پر اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ آپریشن رجیم چینج ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پہلا باضابطہ رابطہ امریکی حکومت کا، اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا اس ملاقات میں گفتگو ہوئی اور کس کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی، اس کی کچھ تفصیلات میں شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ایک چال نے پوری سیاسی بساط الٹ دی ہے اور سارے مخالفین اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، چال کہہ لیں یا خان کی ریورس سوئنگ کہہ لیں، بہرحال بڑوں کی وکٹس اڑ گئی ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں امریکی سفارتکار کی عمران خان کے ساتھ ملاقات۔ میں نے اپنے کچھ سورسز سے کنفرم کیا اور ان کے مطابق بڑی مستند اطلاعات ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی سے بھی کنفرم کیا، پاکستان سے بھی کنفرم کیا، یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ون آن ون ملاقات تھی، اور یہ ملاقات امریکی حکام کی خواہش پر ہوئی، اور امریکی حکام سے مراد براہ راست وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام، اعلیٰ ڈیسیژن میکرز، اور ملاقات کا مقصد جو دو طرفہ تعلقات ہیں اور بائی لیٹرل انٹرسٹ ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے لیے رابطے کافی عرصے سے جاری تھے۔ رابطے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل 2021 میں جب عمران خان کی حکومت کو ایک آپریشن رجیم چینج کے ذریعے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا، اور اس کے بعد جس طرح عوام والہانہ انداز میں پورے پاکستان میں عمران خان کی محبت میں باہر نکلی، اور جس طرح عمران خان نے پشاور میں پہلا جلسہ کیا اور اس کے بعد پورے پاکستان میں عوامی رابطہ مہم چلائی، تو یہ جو دن بدن گرتی ہوئی ساکھ اور عوام کی جو مقبولیت عمران خان کے لیے اور اس امپورٹڈ حکومت کے لیے عوام کی نفرت، اس نے سوچنے پر مجبور کیا۔ ایک تو یہ بہت بڑا اہم ایشو تھا کہ کوئی بھی ایسا پاپولر لیڈر جس نے مستقبل میں بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آنا ہے، اس کو امریکی حکام کے لیے نظر انداز کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی بھی یہ مسکلکولیشن تھی کہ خان کو گھر بھیج کے یہ سارا چوروں کا ٹبر، علی بابا 40 چور آئیں گے، یہ مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ ویسے بھی شہباز شریف کے اوپر ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا پوسٹر بوائے کا ٹائٹل چھپا ہوا تھا کہ یہ شہباز سپیڈ پتہ نہیں کوئی یہ جنوں کی طرح کام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے جا کر لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آٹے کے توڑے اٹھا کے ان کے گھروں میں ڈالتے ہیں غریب غربا کے۔ یہ سارے کا سارا پوسٹر بھی جس طرح کہہ لیں کہ آپ پھیتی ہوا، اور جس طرح سے یہ پورا ان کا امیج ایکسپوز ہوا بری طرح سے عوام کے سامنے، امریکہ کے لیے بھی بڑا پریشان کن تھا۔ بہرحال یہ رابطے جاری تھے، اور فائنلی عمران خان صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی، اور رضامندی ظاہر کرنے کے بعد جو سفارتکار کا چناؤ تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے رابن رافیل صاحبہ کا چناؤ کیا گیا امریکی حکام کی جانب سے۔ ان کی پروفائل بڑی دلچسپ ہے، 1947 میں پیدا ہوئی اور کیریئر ڈپلومیٹ ہیں۔ ان کے شوہر بھی ڈپلومیٹ تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ فضائی حادثے میں ان کے شوہر کی ہلاکت ہوئی۔ اب کچھ چیزیں ہمارے اور امریکہ کے کلچر میں مشترک ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں شہداء کی فیملیز کو ایک کامریڈ شپ کے جذبے کے تحت ایک آنر دی جاتی ہے، ایکسٹرا پروٹوکول دیا جاتا ہے، دیا جانا بھی چاہیے۔ بالکل اسی طرح امریکہ میں کوئی بھی کیریئر ڈپلومیٹ دوران ڈیوٹی جاں بحق ہو جائے یا کوئی ملٹری افیسر، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو رابن رافیل کا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ براہ راست رسائی ہے امریکہ کے اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں، چاہے وہ ریپبلکن کی حکومت ہو چاہے وہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہو، ان کا اثر و رسوخ وہاں پر کم نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا کام نہیں رکتا۔ CIA کے لیے یہ بطور تجزیہ کار بھی کام کرتی رہی ہیں، لابسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا امور کی یہ ماہر ہیں، اور بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سافٹ سپوکن جو ڈپلومیٹ، کلچرل ٹائز، پولیٹیکل ٹائز، لانگ ٹرم تعلقات پہ یقین رکھتے ہیں۔ بالکل ان کی سوچ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات میں ان کے بارے میں بتاؤں، پاکستان میں ان کو CIA کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے،
اور امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو ISI کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ امریکی مفادات سے زیادہ پاکستان کے مفادات کی نگہبانی کرتی ہیں، اور پاکستان کا مفاد، پاکستان کا ایشو کہیں بھی ہو بڑے زور و شور سے اٹھاتی۔ بہرحال یہ جو چناؤ تھا یہ بڑا دلچسپ تھا، اور چند دن پہلے یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو باضابطہ تعلقات کی بحالی آپ کہہ لیں، ویسے کسی حد تک امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 45 کروڑ ڈالر کی ایک امداد ریلیز کی گئی ہے پاکستان کے F-16 پروگرام کے لیے، اور جو F-16 کا جو اوور ہالنگ اور سپیئر پارٹس کی خریداری کے امور جو پینڈنگ تھے وہ بھی باضابطہ طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ایک چیز اس وقت واضح طور پر بار بار پنچ کر رہی ہے، بار بار تنگ کر رہی ہے کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور آپریشن رجیم چینج کے بعد پاکستان بھی ہمارے کنٹرول سے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور روس یوکرین جنگ کے بعد بھارت کسی طرح سے ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ بھارت اس خطے میں ہمارے جو مفادات ہیں ان کی نگرانی کرنے کے لیے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا ہم نے بھارت پر انویسٹ کیا ہے اس انویسٹمنٹ کے ریٹرن میں امریکہ کو کچھ خاص فائدے حاصل نہیں ہوئے، چاہے وہ تائیوان کے ایشو پر چین کے ساتھ تنازع ہو، چاہے وہ روس کو گھیرنے کے لیے بھارت کی مدد ہو۔ بھارت نے ہر موقع کے اوپر امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا، دغے بازی دی، اور اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو مقدم رکھا۔ یہ سوچ بھی ان کے ذہن میں پائی جاتی ہے، اور اسی سوچ کے تحت وہ پاکستان کو بطور ایک پارٹنر اس خطے میں کھونا نہیں چاہتے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا جو امریکہ کے بارے میں نیریٹو ہے، جس طرح وہ پبلکلی امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ عوام میں بنا رہے ہیں، امریکی جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اس حوالے سے کچھ جو تحفظات یا غلط فہمیاں وہ دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق، میرے سورسز کے مطابق، امریکہ کے جو تجزیہ کار ہیں، CIA کے تجزیہ کار، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے یہ رپورٹس دی ہیں کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات دور نہیں ہیں، اور جیسے ہی انتخابات ہوں گے عمران خان بھاری اکثریت لے کر 2/3 یا 1/3 یا 3/3 اکثریت نہیں، بھاری اکثریت لے کر واپس اقتدار میں آئیں گے، اور عوام کی اتنی بے پناہ حمایت ان کو حاصل ہوگی کہ آئندہ چند سال تک، ہو سکتا ہے اگلے الیکشن تک بھی، عمران خان کو تنہا شکست دینا، ان کو چیلنج کرنا، ان کو ٹکر دینا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ امریکی حکام عمران خان کے ساتھ، جو کہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، باضابطہ تعلقات کی بحالی چاہتے تھے، مستقبل کے لیے آپشن کھلا رکھنا چاہتے تھے، اور یہ جو آپریشن رجیم چینج اور یہ ساری چیزیں جو بیک فائر کی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ریاستی تعلقات، دو طرفہ تعلقات کسی صورت بھی شخصیات کے محتاج بھی نہیں ہوتے۔ یہ کوئی تعلقات ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی ایک رجیم چینج ہوئی اس کے بعد کوئی دوسرا آ گیا تو معاملات بہتر ہو گئے، یا یہ کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر بھی نہیں چلتے۔ ریاستی تعلقات، یہ جذبات، یہ اس طرح کی موریلٹی، ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر برابری کی بنیاد پر امریکی حکام پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بیان دیا تھا، ان کی اس ریورس سوئنگ نے، اس ایک چال نے سارے مخالفین کو الٹ کے رکھ دیا، پوری سیاسی بساط الٹ دی، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس دروازے میں جا کر ٹکر ماریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایکسٹینشن کی حمایت کریں یا اگلی اپوائنٹمنٹ کی حمایت کریں، کس بنیاد پر حمایت کریں۔ لیکن عمران خان نے جو اس بیان سے فائدے حاصل کیے ہیں، یا آپ کہنے کہ جو نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، ایک تو یہ سب سے بڑا نیریٹو ادارے کی مائنڈ کے اندر اور سیاسی حلقوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ایسی نومینیشن یا کوئی بھی ایسی اپوائنٹمنٹ جس کی تحریک انصاف حمایت نہیں کرتی یا تحریک انصاف کا کنسنسس نہیں لیا جاتا، وہ متنازع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن ہی بن چکی ہے
تو جمہوریت کو لپیٹ دینا چاہیے۔ ایکسٹینشن غیر معمولی حالات میں دی گئی تھی، ابھی تو کوئی غیر معمولی حالات نہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیلاب نے ہماری کمر توڑ دی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، اکانومی تباہ و برباد ہو گئی، معاملات ہم سے سنبھل نہیں رہے، یہ ایک نیشنل کرائسس ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں حالات تو بالکل نارمل ہیں۔ اگر جناب والا حالات اتنے ہی نارمل ہیں، اگر معاملات اتنے ہی کنٹرول میں، تو جائیں جہاں پر سیلاب آیا وہاں پر ریلیف اور بحالی کا کام کریں۔ آپ عوام کو بجلی کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی، رہی سی کسر 100% گیس مہنگی کی جا رہی ہے۔ بہرحال مخالفین کو کسی صورت بھی کوئی راستہ، کوئی آپشن سجائی نہیں دے رہا کہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، عمران خان کو سیاسی طور پر شکست کیسے دی جائے۔ لے دے کر یہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زور زبردستی الیکشن میں دھکیلا جا رہا ہے، اگر زبردستی الیکشن میں دھکیلنے کی کوشش کی تو عوام اپنا رد عمل دے گی۔ بھئی سیاسی جماعتوں کا تو کام ہی انتخابات لڑنا، عوام کے پاس جانا، عوام سے مینڈیٹ لینا، آپ کو خوف کاہے کا؟ تو بہرحال یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، اس حواس باختگی میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو ملاقات عمران خان کی اور امریکی حکام کے ساتھ ہوئی ہے، اس ملاقات میں بھی بہت ساری چیزیں ان پر واضح کر دیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔